هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 15۔ اس میں متمکن کی تقسیمات، اب تک جو ہے وہ اس سبق کے سلسلے میں ہم لوگ جو ہے وہ 2 ویڈیو بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج جو ہے اس سلسلے میں ہماری تیسری یہ جو ویڈیو ہے یہ تیسری ویڈیو ہوگی، اور اس میں ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں متمکن کی مختلف اعتبارات سے ہم نے تقسیم کی ہے، اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہم لوگوں نے اسے 3 حصوں میں مختلف اعتبارات سے تقسیم کیے، مطلب 3 تقسیمات ہیں اس کی۔ ایک تو تذکیر و تانیث کے لحاظ سے، یعنی مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے، اور دوسری ہے تعریف و تنکیر کے اعتبار سے، اور تیسری ہے افراد پر دلالت کے اعتبار سے۔ تو ابھی تعریف و تنکیر کا سلسلہ ہم نے شروع نہیں کیا ہے، اور افراد پر دلالت کے اعتبار سے جو تقسیم ہے اس کا سلسلہ بھی ہم نے شروع نہیں کیا ہے۔ ابھی ہمارا سلسلہ چل رہا ہے تذکیر و تانیث کے لحاظ سے، یعنی مذکر اور مؤنث ہونے کے لحاظ سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو ہے میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ تذکیر و تانیث کے لحاظ سے ہم نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک ہوتا ہے مذکر اور ایک ہوتا ہے مؤنث، ٹھیک ہے۔ پھر مذکر کی میں نے آپ کو تعریف بتائی کہ مذکر وہ ہے جس میں کوئی علامت تانیث نہ پائی جائے۔ اس کی مثال ہے رجل، ٹھیک ہے، اس میں کوئی علامت تانیث نہیں پائی جا رہی۔ علامت تانیث کتنی ہیں؟ علامت تانیث 3 ہیں، گولتا، الف مکسورہ اور پھر الف ممدودہ۔ پھر اس کے بعد ہم نے مذکر کی اقسام پڑھی، لاسٹ جو ویڈیو تھی اس میں مذکر کی اقسام پڑھی۔ میں نے آپ کو بتایا مذکر کی 2 قسمیں ہیں، ایک مذکر حقیقی اور ایک مذکر مجازی۔ اچھا، مذکر حقیقی کیا ہوگا؟ مذکر حقیقی وہ ہوگا جو کسی حیوان مذکر پر دلالت کرے گا، اور مذکر مجازی کیا ہوگا؟ جو حیوان مذکر پر دلالت نہیں کرے گا لیکن اس کے ساتھ بھی وہی والے اسماء موصولہ اور وہی والے اسماء اشارات استعمال کیے جائیں گے جو مذکر حقیقی کے ساتھ، یعنی حیوان مذکر کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ آج جو ہے ہم لوگ پڑھنے والے ہیں وہ ہے مؤنث، کیونکہ مذکر اور مذکر کی تعریف، پھر مذکر کی اقسام ہم نے پڑھ لی ہیں۔ آج ہم لوگ مؤنث کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ تو مذکر کی تعریف ایک مرتبہ آپ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں مذکر کیا ہوتا ہے۔ مذکر وہ ہوتا ہے وہ اسم جو جس میں کوئی علامت تانیث میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے۔ اور اب مؤنث کی تعریف کیا ہے؟ مؤنث کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم جس میں کوئی بھی علامت تانیث پائی جائے، اگر نہیں پائی جائے گی تو مذکر ہوگا، اور اگر پائی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مؤنث ہوگا۔ تو مؤنث وہ ہوتا ہے جس میں کوئی علامت تانیث پائی جاتی ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے یہاں پر آپ کو اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی مثال میں شجرتن۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں شجرتن میں کیا کوئی علامت تانیث پائی جا رہی ہے؟ ہاں بالکل علامت تانیث پائی جا رہی ہے۔ اس میں گول تا ہے نا، یہ جو گول تا ہے یہ علامت تانیث میں سے ایک علامت ہے، تو لہٰذا اس میں علامت پائی جا رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے مؤنث۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، ایک خاص بات نوٹ میں کتاب میں موجود تھی تو اس کو بھی میں سلائیڈ کے اوپر لے کر آ گیا۔ ابھی ہم نے یہ کہا کہ مؤنث وہ ہوتا ہے جس میں کوئی علامت تانیث پائی جاتی ہے، اور میں نے آپ سے یہ کہا کہ مذکر وہ ہوتا ہے جس میں علامت تانیث نہیں پائی جاتی۔ اب یہاں پہ ایک خاص ضروری بات یہ ہے کہ بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں جن میں علامت تانیث پائی جاتی ہے۔ ابھی ہم نے کہا نا کہ علامت تانیث پائی جائے گی تو مؤنث ہوگا، لیکن بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں جن میں علامت تانیث میں سے کوئی علامت پائی جاتی ہے، علامت تانیث پر مشتمل ہوتے ہیں وہ، لیکن علامت تانیث پر مشتمل ہونے کے باوجود جو ہے وہ مذکر استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی علامت تانیث تو پائی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ مذکر ہی دلالت کیے جاتے ہیں۔ اچھا، لیکن انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ پھر انہیں ہم
یہ کہہ دیتے ہیں کہ علامت تو پائی جا رہی ہے لیکن ہے مذکر، تو ایسی صورت میں ہم انہیں کہتے ہیں کیا، ہم انہیں مؤنث مجازی، یعنی مجازی طور پر ہم اسے مؤنث ہی کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ مجازی طور پہ یہ مؤنث ہی ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ علامت تانیث پائی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک لفظ کا حمزہ ہے نا، بہت مشہور و معروف ایک لفظ ہے حمزہ، بہت سارے لوگوں کا نام بھی ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا بھی نام ہے حضرت حمزہ، ٹھیک ہے۔ تو حمزۃن، تو یہ حمزۃن ہے، اس میں کیا ہے، گولتا ہے، لیکن حمزہ تو آپ کو معلوم ہے یہ تو مذکر کے اوپر دلالت کرتا ہے، لیکن علامت تانیث پائی جا رہی ہے تو ہم لوگ اس کو کہیں گے مجازی طور پر اس کو ہم مؤنث ہی کہیں گے، لیکن یہ ہے مذکر، ٹھیک ہے، یعنی یہ کہ لفظی طور پر مؤنث ہے لیکن معنوی طور پر یہ مذکر ہے۔ بالکل اسی طرح سے طلحہ بھی بہت زیادہ مشہور و معروف لفظ ہے، تو یہ صحابی کا بھی نام ہے، تو طلحتن اس میں بھی آپ کو گول تا نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کیا ہے، یہ مؤنث نہیں ہے بلکہ یہ مذکر ہے، لیکن گول تا موجود ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو مجازی طور پر مؤنث ہی کہیں گے۔ تو یہ ہو گئی ایک خاص بات۔ پھر اب یاد رکھیں مؤنث کی دو طرح سے مزید، اب مؤنث کو تقسیم کر رہے ہیں، اب جو مؤنث کو تقسیم کر رہے ہیں نا، اس تقسیم کو دو اعتبارات سے تقسیم کیا جا رہا ہے، یعنی مؤنث کی مزید دو تقسیمیں کر رہے ہیں ہم، دو حصوں میں تقسیم نہیں کر رہے، مطلب مزید اس کی دو اور مزید تقسیم کر رہے ہیں۔ پہلی جو تقسیم ہے وہ اس اعتبار سے کر رہے ہیں کہ اس کے مدلول کے مقابل، اس کے مدلول وہ ہوتا ہے جس کے اوپر دلالت کروائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں قلم، ٹھیک ہے، تو لفظ قلم جو ہے وہ دال ہے، اور جو ذات قلم ہے نا، وہ کیا ہے، وہ اس لفظ قلم کا مدلول ہے۔ اب ایک اسم ہوتا ہے، اب ایک اسم جو ہوتا ہے وہ تو دلالت کرنے والا ہوتا ہے نا، اب اسم کے ذریعے سے جس کے اوپر دلالت کروائی جاتی ہے وہ ہوتا ہے مدلول۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر مؤنث کی پہلی تقسیم اس اعتبار سے کی جاتی ہے کہ اس کے مدلول کے مقابل، مؤنث کے مدلول یعنی مؤنث جس کے اوپر دلالت کر رہا ہے، اس مدلول کے مقابل مذکر ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، یعنی اس کے سامنے، اس کے برعکس اور اس کے مطلب مقابلے میں کیا کوئی مؤنث ہے یا پھر نہیں ہے، تو اس اعتبار سے ہم کرتے ہیں کیا، مذکر ہونے یا نہ ہونے، مدلول کے مقابل مؤنث نہیں، مذکر ہونے کے اعتبار سے۔ تو اس اعتبار سے ہم اسے دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک مؤنث حقیقی اور ایک مؤنث لفظی۔ اس کی میں آپ کو تعریف بتاؤں گا، بلکہ اس میں باقاعدہ ایک کی تعریف جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ اس کو ہم نے ایک اعتبار یہ ہے کیا کہ اس کے مدلول کے مقابل مذکر حیوان ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے جو تقسیم کی جاتی ہے، اسے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے مؤنث حقیقی اور ایک ہوتا ہے مؤنث لفظی۔ پھر اس میں دوسری تقسیم کی جاتی ہے مؤنث کی، وہ کس وجہ سے کی جاتی ہے، اس میں علامت تانیث پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے، اس اعتبار سے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک مؤنث قیاسی اور ایک مؤنث سماعی، ٹھیک ہے۔ تو مؤنث سماعی، مؤنث قیاسی، تو اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ یہ دو میں نے آپ کو بتا دیا، اس طرح سے اس کو دو حصوں میں مؤنث کو تقسیم کیا جائے گا، مقابل میں مذکر ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، اور دوسرا علامت تانیث پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے۔ اب ایک کی تعریف میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مؤنث حقیقی کیا ہوگا؟ مؤنث حقیقی وہ ہوگا وہ اسم جس کے مدلول کے مقابل یعنی وہ اسم جس کے اوپر دلالت کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں کیا کوئی مذکر ہے یا پھر نہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ امرأتن، اب بتائیں امرأتن کس کو کہتے ہیں؟ امرأتن کہتے ہیں عورت کو۔ کیا اس کے مقابلے میں کیا کوئی مذکر ہے؟ ہاں بالکل ہے نا، اس کے مقابلے میں ہے مرد۔ اگر آپ کہیں گے امرأتن تو اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ رجلن۔ تو امرأتن عورت کو کہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے مقابلے میں رجل ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا؟ مؤنث حقیقی۔ بالکل اسی طرح سے ناقتن کہتے ہیں اونٹنی کو، تو اس کے مقابلے میں کیا اونٹنی کے مقابلے میں کیا کوئی مذکر ہے؟
موجود؟ ہاں ہم کہیں گے ہاں نا، اونٹ موجود ہوتا ہے نا، تو اونٹ، اونٹنی، عورت اور پھر مرد. تو لہٰذا بس آپ اب یہ فارمولہ اپنے ذہن میں رکھ لیں. آپ دیکھیں کہ یہ مؤنث حقیقی ہے یا نہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اب آپ اس لفظ کو دیکھیں، وہ اسم دیکھیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مؤنث ہے. اب اگر اس مؤنث کے مقابلے میں اگر کوئی مذکر موجود ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ مؤنث حقیقی ہے، اور اگر اس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب دوسری تعریف دیکھ لیں. مؤنث لفظی وہ اسم جس کے مدلول کے مقابل کوئی مذکر حیوان نہ ہو. پہلے کہا کہ ہو، اگر ہوگا تو حقیقی، اور اگر نہیں ہوگا تو لفظی، ہے نا. لفظی طور پر تو وہ مؤنث ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ دیکھیں قوتن. اچھا یہ قوتن میں نے کہا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث، مذکر ہے یا مؤنث؟ ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ یہ تو مؤنث ہے. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی یہ مؤنث کیوں ہے؟ میں نے کہا اس وجہ سے مؤنث ہے کیونکہ اس میں علامت تانیث پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں علامت تانیث پائی جا رہی ہے، اس وجہ سے یہ مؤنث ہے. صحیح ہے. اچھا اب یہ مؤنث حقیقی ہے یا لفظی؟ تو اب اس کے مقابل اگر کوئی مذکر موجود ہے، اب میں نے کہا قوتن، قوتن کہتے ہیں طاقت کو، تو کیا اس کے مقابلے میں کیا کوئی مذکر مقابل میں موجود ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں، اس کے مقابل میں تو کوئی مذکر موجود نہیں ہے. تو لہٰذا اب یہ کیا ہوگا؟ یہ مؤنث تو ہوگا لیکن مؤنث لفظی ہوگا. بالکل اسی طرح سے ظلمتن، ظلمتن کہتے ہیں اندھیرے کو. تو اب یہاں پر ظلمتن، یہاں پہ یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ آپ نے کہا یہ مؤنث ہے. میں نے کہا کیوں مؤنث ہے؟ آپ نے کہا اس میں علامت تانیث پائی جا رہی ہے. میں نے کہا اچھا یہ مؤنث حقیقی ہے یا مؤنث لفظی؟ تو آپ نے کہا یہ مؤنث لفظی ہے. میں نے کہا کیوں مؤنث لفظی ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے پہلا جو اعتبار تھا، یعنی اس کے مقابل میں مذکر کے موجود ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا ہم نے مؤنث کو، ایک مؤنث حقیقی اور ایک مؤنث مجازی. میں نے آپ کو مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی، میں نے آپ کو ان دونوں کی تعریف بتا دی. اب مؤنث قیاسی کیا ہوگا؟ وہ اسم جو کلام عرب میں مؤنث استعمال ہوتا ہو، اور مطلب عرب کے لوگ اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں اور ہم بھی مؤنث استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ مؤنث استعمال کرتے ہیں ہم اس وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ عرب کے لوگ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس وجہ سے بھی کرتے ہوں کہ اس میں علامت تانیث میں سے کوئی علامت پائی جا رہی ہو. جیسے کہ مثال کے طور پر اس کی مثال بھی آپ یہی لے لیں، قوتن، یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، میں نے کہا مؤنث کیوں؟ آپ نے کہا اس میں گول تا موجود ہے. صحیح ہے. اچھا اب یہ مؤنث قیاسی ہے. آپ کہیں مؤنث قیاسی کیوں ہے؟ ایک تو عرب کے لوگ اس کو مؤنث ہی استعمال کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس میں علامت بھی تو پائی جا رہی ہے. اس علامت پہ قیاس کر کے، اس علامت کا اندازہ لگا کر ہم نے اس کو مؤنث ہی تو لگایا ہے کہ مؤنث ہے. اسی طرح سے اس کی مثال ظلمتن بھی ہے، اور ظلمتن میں بھی یہی والی چیز آپ اپلائی کر سکتے ہیں. پھر آخری مؤنث مانوی یا پھر مؤنث سماعی. مانوی کا معنی کے اعتبار سے، اور سماعی کا معنی سماعت سے، نا سننے سے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوتا ہے، ہم نے عرب کے لوگوں سے سنا، اور سن کر جو ہے ہم نے کہا یہ عرب کے لوگ اس کو مؤنث کہتے ہیں. تو بس اب ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں مؤنث کی علامت پائی جا رہی ہے یا پھر نہیں پائی جا رہی، بس اب ہم نے اس کو مؤنث کہہ دیا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو عرب کے لوگوں سے محض سن کر، اس کو علامت کے پائے جانے کے اوپر نہیں بلکہ صرف عرب کے لوگوں سے سن کر جو ہے وہ ہم نے اس کو مؤنث مان لیا ہے. تو اس طرح کی کون سی مثال ہے؟ یہ ہے شمسن. تو وہ اسم جو کلام عرب میں مؤنث استعمال ہوتا ہو اور اس میں کوئی علامت تانیث لفظی طور پر، لفظاً اگر دیکھیں لفظوں میں ہمیں کوئی علامت تانیث جو ہے وہ اس میں نظر نہ آ رہی ہو. جیسے کہ مثال کے طور پہ شمسن کہتے ہیں سورج کو. اچھا اب آپ دیکھیں یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ میں نے کہا لگ تو مذکر ہی رہا ہے.
آپ نے کہا مذکر کیوں لگ رہا ہے؟ میں نے کہا اس میں تو کوئی علامت تانیث نہیں پائی جا رہی. لیکن پھر جب میں نے غور و فکر کیا، مطلب یہ کہ ایکسپیرینس ہوتا ہے یہ، پھر آپ کو معلوم بھی چل جاتا ہے جب آپ پڑھتے رہتے ہیں تو عرب کے لوگ اس کو شمسن کو، سورج کو مؤنث کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو لہٰذا اب ہم کیا کہیں گے، یہ مؤنث ہے. لیکن کون سا مؤنث ہے؟ یہ مؤنث لفظی تو نہیں ہے، یہ مؤنث قیاسی بھی نہیں ہے نا. کوئی قاعدے کے تحت تو ہم اس کو مؤنث نہیں مان رہے. پھر کیوں مؤنث سماعی ہے، ہم نے سنا اور اس کو مؤنث مان لیا. بالکل اسی طرح سے اردن کہتے ہیں زمین کو. اب یہ مؤنث ہے یا مذکر؟ ہم نے کہا لگ تو مذکر رہا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں مؤنث ہے. اچھا تو پھر مؤنث پہ علامت تو ہوگی نہیں، علامت تو موجود نہیں ہے. پھر کیوں کہا آپ نے؟ کیونکہ عرب کے لوگ اس کو بھی مؤنث ہی کہتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو مؤنث ہی جان لیا. تو الحمدللہ آج جو ہے وہ ہم نے مؤنث کی تقسیم جو ہے وہ ہم نے پڑھ لی، اور کتنے اور کون کون سے اعتبار سے ہوتی ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. پھر اس میں سے جتنی بھی ہم نے اس کو حصوں میں تقسیم کیا تھا، اس میں ایک ایک کی تعریف مثال کے ذریعے سے میں نے آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ پیش کر دی ہے. اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی بات جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.